المومنین سیدہ خدیجہ نے فرمایا اے میرے سرتاج اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، اور دوسری بات مہمان نوازی کرتے ہو، اور تیسری بات ام المومنین کہتی ہیں آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہو. آپ بیوہ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہو. یعنی اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، حضور کی مصروفیات کیا تھی؟ حضور جتنا کماتے تھے بیواؤں پر خرچ کرتے. بلکہ بیواؤں کا ایک بات مجھے یاد آئی اپنے بزرگوں کی. عورتیں موجود ہیں، جب شادی کی کوئی محفل میں ودوا عورتیں، بیوہ عورتیں آتی ہے تو عورتیں ادھر ادھر کھسکنے لگتی ہے. کیوں؟ شادی میں بیوہ آ گئی، دلہن کو مت دیکھنے دو، اس کو دلہن مت دیکھنے دو، دلہن کو اس کا منہ مت دیکھنے دو. کیوں؟ یہ بیوہ ہے تو دلہن بھی بیوہ ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں اتنی منحوس اور اتنے گندے نظریات تمہارے کیسے ہو گئے؟ تم مسلمان ہو، بیوہ منحوس نہیں ہے. اگر تم بیوہ کو منحوس مانتے ہو تو بتاؤ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جوانی میں بیوہ ہوئی، صرف 2 مہینے کم و بیش اپنے شوہر کے ساتھ رہی، صرف 2 مہینے سے زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا اور بیوہ ہو گئی. بہت چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہوئی. اور حضور علیہ السلام کے والد بہت چھوٹی سی عمر میں دنیا سے گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع ہوئے تھے، پورے داڑھی کے بال بھی پختہ نہیں نکلے تھے، روئے پک رہے تھے. اس وقت حضرت عبداللہ وصال فرما گئے. آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کی ماں سے بڑھ کر کوئی ماں برکت والی ہو سکتی ہے؟ بیوائیں منحوس نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے بیوہ کا؟ اپنے نظریات درست کرو، اپنے خیالات درست کرو. کوئی سہاگن بنی اللہ کی مرضی سے بنی، کوئی بیوہ ہوئی اللہ کی مرضی سے ہوئی، اس کی میں بیوہ کا کوئی قصور نہیں ہے. بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں خوشی کے موقع پر بیواؤں کو دھکے دے کر نہ بھگانا، ورنہ تمہاری خوشیاں اللہ چھین لے گا. بلکہ جب خوشی کا موقع آئے تو بیواؤں کو عزت دے کر کے بلانا، ان کے ٹوٹے ہوئے دل سے دعائیں نکلے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں بہاریں عطا فرمائے گا. ام المومنین کہتی ہے آپ بیواؤں کا سہارا ہو یا رسول، میرے سرتاج آپ بیواؤں کا سہارا ہو، آپ ان کا سپورٹ کرتے ہو. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر بیوہ عورت موجود ہو، توجہ کرنا، اگر بیوہ عورت موجود ہو تو بیوہ کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پیار مت کرو. کسی بیوہ کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پیار کی باتیں نہ کرو. کیوں؟ جب تم بیوہ کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پیار کی باتیں کرو گے تو اس کو اپنا مردہ شوہر، اپنا فوت شدہ شوہر، جو اس کا شوہر فوت ہو گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کو وہ اپنا شوہر یاد آئے گا. اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم کسی بیوہ کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف مت کرو، کسی بیوہ کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوہ کے سامنے تم یہ کہو گی میرے شوہر نے مجھے یہ ہار دیا، یہ دوپٹہ دیا، یہ کپڑے دیے، تو اس کا دل دکھے گا اور اس کو فوت شدہ شوہر یاد آئے گا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے، بیواؤں کا اتنا احترام اور تقدس ہے. بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو جس نبی نے سہاگن بنایا وہ میرے اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی ذات. اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں، اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں ہیں، 2 بیویوں کے علاوہ ساری بیویاں حضور کی بیوہ تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ، ام حبیبہ بیوہ، حضرت زینب بنت خزیمہ بیوہ، حضرت جویریہ بیوہ. یہ ساری خواتین بیوہ تھی. حضور علیہ السلام نے بیواؤں کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے جو کئی نکاح کیے، کئی حضور علیہ السلام نے کئی شادیاں کی، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے اس کو سہاگن بنا دے. یہ حکمت تھی اس میں. ایک حکمت یہ بھی ہے، بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے. حضور علیہ السلام کی ایک ہی بیوی کنواری تھی، باقی ان میں سے 2 بیویاں حضرت ایک تو کنواری تھی اور ایک تو جناب زینب بنت حجش، یہ مطلقہ تھی، طلاق شدہ تھی، باقی ساری عورتیں بیوہ تھی. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور تو بیواؤں کو سہاگن بنا کے گھر لا رہے ہیں اور ہمارا حال یہ بہن بیوہ ہو جائے بھائی نہیں ملتا، رشتہ داروں میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے دوسری عورتیں ملنے سے کتراتی ہیں، خوشیوں میں ان کو مدعو نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھنا جن سے اللہ نے کوئی نعمت چھین لی ہے ان کے دلوں کا خیال رکھنا اپنی ذمہ داری ہے. چوتھی چیز ام المومنین سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج آپ یتیموں کے غم گسار ہو،
آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اس کا مطلب ہمیں قانون دیا جا رہا ہے، قانون۔ اگر تباہی سے بچنا ہے، ضائع ہونے سے بچنا ہے، ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچنا ہے، تو آپ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ صلہ رحمی کرو، مہمان نوازی کرو، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔